السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اما بعد، اللہ کے فضل، اس کی توفیق اور اس کی رحمت سے آج 5واں قیام ہمارا الحمدللہ مکمل ہوا، اور آج کے قیام میں قاری صاحب محترم نے تقریباً 1.5 پارہ الحمدللہ تلاوت فرمایا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ 27ویں کو قاری صاحب اس کا تکمیل کرنا چاہتے ہیں، اور 3 پارے جو ہیں وہ کور کرنے ہوں گے۔ تو ایک طریقہ تو یہ تھا کہ ہم سوا پارہ کر کے اس کو چلاتے رہتے، تو اس میں بھی یہ سوچا کہ شاید نمازیوں کو اس سپیڈ سے، جس سپیڈ سے پہلے پڑھا جا رہا ہے، شاید تھوڑی دقت ہوگی۔ تو اب یہ ہے تو تکلیف ہی نمازیوں کے لیے، لیکن یہ انشاءاللہ صرف 1 دن آج ہو گیا، اس کے علاوہ 5 دن اور ہوں گے، تو اس کے بعد انشاءاللہ روٹین شروع ہو جائے گی۔ تو 5واں پارہ مکمل، اور 6 پارے کا کے 9 رکوع پڑے ہیں، 34 آیات سورہ نساء جاری ہے 5ویں پارے میں، اور سورہ نساء مکمل ہوئی، اور 34 آیات سورہ مائدہ کی بھی اس کے اندر شامل ہیں، اور 9 رکوع کہہ لیجئے 6 پارے کے۔ تو یہ آج پڑھا گیا، اللہ تعالیٰ ہم سب کی طرف سے قبول فرمائے۔ اور سورہ نساء میں میں نے عرض کیا تھا کہ جو حسن معاشرت پہلا حصہ ہے، آیت نمبر 1 سے لے کر آیت نمبر 43 تک، اسی ضمن میں محرمات کا بیان ہوا تھا، اور ایک پاکیزہ معاشرے کی تشکیل کے لیے جو اسلامی خد و خال ہیں، اسلامی معاشرے کے خد و خال، ان کی وضاحت کی گئی ہے، اور اسلامی طریقے زندگی اور اس کے مزاج کا تذکرہ ہے۔ تو اسی سلسلے میں یہ بتایا گیا کہ جن خواتین سے نکاح حرام ہے ان کا دائرہ محدود ہے، تو محرمات کی تفصیل بتا دی، اور اس کے علاوہ 5ویں پارے کی جو ابتدائی آیت ہے اس میں فرمایا والمحصنات من النساء، جو شادی شدہ عورتیں ہیں، جو حسان ہے یہ، یا احسان کہہ لیجئے، یہ مختلف معانی کے اندر استعمال ہوتا ہے، جس سے محسنہ یا محسنات بنتا ہے۔ محسنہ کی جمع ہے محسنات۔ اس کا معنی شادی شدہ بھی ہوتا ہے، اس کا معنی آزاد بھی ہوتا ہے، پاک دامن بھی ہوتا ہے، اور مسلمان بھی ہوتا ہے۔ یہاں اس سے مراد شادی شدہ، یعنی جو شادی شدہ عورت ہے اس سے نکاح بھی نہیں کیا جا سکتا، جو پہلے شادی شدہ ہے تو اس سے کوئی اور نکاح نہیں کر سکتا۔ تو اس کا مطلب یہ جو محرمات کی تفصیل پیچھے ہوئی، اس کے علاوہ جو ہر شادی شدہ عورت جو ہے وہ اس کا نکاح بھی حرام ہے۔ اس کے علاوہ فرمایا باقی ساری وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ، اس کے علاوہ جتنی خواتین ہیں پوری دنیا کی، وہ اربوں خربوں بنتی ہیں، کسی کے ساتھ بھی آپ چند شرائط کے ساتھ نکاح کر سکتے ہیں۔ اور شرائط کیا ہے؟ فرمایا ایجاب و قبول شرط ہے، مہر شرط ہے، ہمیشہ کے لیے نکاح کی شرط ہے، یعنی یہ ایسا نہ ہو کہ کوئی آدمی صرف چند دنوں کے لیے یا وقتی طور پر ایک لطف اندوز ہونے کے لیے اور اپنی جو سفلی خواہش ہے وہ پوری کرنے کے لیے نکاح کرے، بلکہ فرمایا محسنین غیر مسافحین، نکاح جو ہے باقاعدہ زندگی گزارنے کے لیے ہو، اور صرف شہوت رانی کے لیے نہ ہو۔ اور اسی طرح فرمایا کہ خفیہ دوستی بھی نہیں ہونی چاہیے۔ اگر کوئی خفیہ دوستی کرتے ہیں، چاہے وہ کرتی ہیں چاہے وہ کرتے ہیں، فرمایا کہ محسنات غیر مصافحات ولا متخذات اخدان، اسی طرح فرمایا ولا متخذی اخدان، چھپی ہوئی دوستی کرنے والے نہ ہوں۔ یعنی میرج لو اسلام میں جائز ہے، لو میرج جائز نہیں ہے، یعنی پہلے لو ہوتی ہے بعد میں میرج ہوتی ہے، یہ درست نہیں، کہ اس سے قرآن نے منع کیا ہے۔ پہلے افیئر چلتا ہے، چھپی ہوئی دوستی چلتی ہے، بعد میں شادی ہو جاتی ہے، یہ بالکل قرآن کے حکم کے خلاف ہے۔ لہذا ارینجڈ میرج ہونی چاہیے، شادی ہو جائے، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے رشتہ بنایا ہی پیار محبت کا ہے اور احترام کا ہے، اور آپس میں جتنی محبت ہے شادی کے بعد ہونی چاہیے۔ اسی طرح گواہ ہونا چاہیے، اعلان نکاح، اور اس کے علاوہ اللہ کریم نے یہاں معاشرتی احکام کی
حکمتیں بیان فرمائی ہیں. یرید اللہ لیبین لکم، اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر واضح کرنا چاہتا ہے کہ یہ جو جتنے احکام ہیں وَيَهْدِيكُمْ سُنَنَ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تم ایسی زندگی گزارو جس میں ہدایت بھی ہو اور اللہ کی طرف سے تمہارے اوپر رحمت کا اظہار بھی. یتوب علیکم یعنی تمہاری توبہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. واللہ یرید ان یتوب علیکم، اللہ چاہتا ہے تمہاری توبہ قبول کرے. فرمایا یرید، اللہ نے جتنا نظام بنایا ہے ایسے تم بچ جاؤ، چھوٹے ہم معاف کر دیں گے. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سورہ نجم کی آیت نمبر 32 میں بھی یہی بات بتائی کہ چھوٹے گناہوں سے بڑے گناہوں سے تم بچ جاؤ اور چھوٹے گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے. پھر آگے خدا داد توفق، جو اللہ نے بعض چیزوں میں عورتوں کو برتری دی ہے، بعض چیزوں میں مردوں کو بھی اجر مل جائے گا. اور اللہ سے ہمیشہ فضل مانگا کرو، وَاسْأَلُوا اللَّهَ من فضل ہی، اللہ سے ہمیشہ اس کا فضل مانگا کرو. اور بتایا گیا ہے اور ادھر بڑی تفصیل اللہ تعالیٰ نے فرمائی کہ جو بھی روزہ رکھنے والی عورت ہو، روزہ رکھنے والا مرد ہو، صدقہ دینے والا مرد، صدقہ دینے والی عورت، جتنے کام راجدھانی ہوتی ہے، ایک نگہبان ہے، اس کی ایک راجدھانی، اپنی راجدھانی کے بارے میں مجھ سے پوچھا جائے گا. پھر فرمایا کہ والرجل، آدمی جو ہے وہ اپنے گھر کا نگران ہے اور اس کے بارے میں پوچھا جائے گا. والمرأة راعیۃ فی بیت زوجہا، جب شوہر جو ہے وہ گھر پہ نہیں ہے تو گھر کی ملکہ خاتون ہے اور معاملہ الٹ ہو جائے. کیا مطلب؟ کہ طبعی طور پر مرد کمزور ہو، عورت زیادہ تگڑی ہو، اور کما کے لانے والی بھی عورت ہو، مرد کما کے لانے والا نہ ہو، بلکہ نکھٹو گھر میں صرف برتن شرتن دھو لیتا ہو اور کپڑے دھو لیتا ہو اور کوئی کام نہ کرتا ہو باہر جا کے. گویا اس کا توفق اور برتری ختم ہو گئی، جس برتری کو اللہ تعالیٰ نے اس کے نگران ہونے کی وجہ بتایا تھا. لہٰذا یہ ایک واہبی اور امتیاز اور ایک کسبی امتیاز، یہ دونوں رہیں گے قائم تو پھر وہ گھر کا نگران ہوگا. یہ فضیلت کی بات نہیں ہے، یہ دائرہ کار کی بات ہے. عورت کا دائرہ کار گھر ہے، مرد کا دائرہ کار باہر ہے. اس کی ڈیوٹیاں وہ ہیں، اس کی ڈیوٹیاں وہ ہیں. یہ اپنی ڈیوٹیاں دے، یہ کوئی فوقیت کی بات نہیں ہے. البتہ جب فوقیت کی بات آئی تو حسن سلوک میں 3 دفعہ فرمایا ماں جو ہے وہ حقدار ہے. من احق بحسن صحابتی، کون حقدار ہے سب سے زیادہ حسن سلوک کا؟ ماں. پھر کون؟ ماں. پھر کون؟ ماں. 3 دفعہ ماں، چوتھی دفعہ باپ. گویا 3 حق جو ہے وہ ماں کے ہیں، چوتھا حق. یہاں مرد تو نہیں اٹھ کے شور مچاتے کہ ہمارا حق جو ہے 25% رکھا ہے اور عورت کا حق جو ہے وہ 75% رکھا ہے. بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو حقوق کا تعین کیا ہے یہ برابری کی بنیاد پر نہیں کیا، یہ عدل کی بنیاد پر کیا ہے. اور عدل کا معنی ہوتا ہے جس کا جتنا حق بنتا ہے اس کا دے دو. اللہ نے مخلوق پیدا کی ہے، اللہ نے عورت کو پیدا کیا، اللہ نے مرد کو پیدا کیا، اللہ جانتا ہے کس کا کتنا حق بننا چاہیے، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے حق متعین کر دی. البتہ فرمایا واللاتی تخافون نشوزہن، بعض خواتین ایسی ہوتی ہیں جو بغاوت کرتی ہیں. نشوز کا مطلب ہوتا ہے مرد کے سامنے کھڑے ہو جانا، اور بعض خواتین جو ہیں وہ کھڑی ہو جاتی ہیں. اگر اس طرح سے کھڑی ہو جائے، نشوز کا معنی کیا ہے؟ اس کے بعد پھر فرمایا کہ فاعدوہن، پہلے ان کو سمجھاؤ، اگر وہ نہیں سمجھتی تو پھر ان سے بائیکاٹ کر لو، سوشل بائیکاٹ کر لو، بیڈ روم الگ کر لو. اگر پھر نہیں تو یہ ایک لفظ ہے جس کے اوپر بہت زیادہ جو ہے وہ شور مچتا ہے کہ قرآن نے یہ کیا کہہ دیا کہ وضربوہن، ان کو جو ہے ہلکی مار لو. اچھا اس کو مارو. بعض علماء یہ سمجھتے ہیں، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اور کج فہم لوگ یہ سمجھتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ عورت نہیں سمجھتی اس کو پھینٹی لگاؤ. قطعاً حرام ہے. کوئی قرآن نے یہ نہیں کہا کہ ان کو مارو. اس کی وضاحت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کر دی ہے. مسلم شریف کے اندر بھی حدیث ہے، اور چاروں جو دیگر سنن کی کتابیں یعنی صحاح ستہ میں سے 5 کتابوں میں یہ حدیث بار بار آئی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات وضاحت کے ساتھ فرمائی کہ بغاوت کا کیا مطلب ہے. فرمایا بغاوت کا صرف ایک معنی ہے، اور وہ یہ معنی ہے کہ عورت اپنے گھر میں شوہر کی مرضی کے بغیر کسی غیر مرد کا داخلہ اس کی اجازت دے دے. گویا بے حیائی کا ارتکاب کرے. یہ نہیں ہے نشوز کہ اس نے کھانا نہیں پکایا تو یہ نشوز ہے، اس نے سالن نہیں اچھا پکایا تو یہ نشوز ہے، یا اس نے پانی نہیں پلایا، یا اس نے ایسا گھر کا کام کاج میں اوپر نیچے ہو گیا. یہ نشوز نہیں. نشوز یہ ہے کہ وہ بغاوت کرے. بغاوت کیا ہے؟ بے حیائی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کی وضاحت فرمائی. آپ نے فرمایا کہ ان کو یہ تمہارا حق ہے کہ وہ تمہارے بستر پر کسی غیر کو نہ آنے دیں. یہ تمہارا حق ہے. یہ میں ترجمہ کر رہا ہوں حدیث کا، اور مسلم شریف کی حدیث. فرمایا کہ اگر وہ ایسی بات کر لے، فَإِن فَعَلْنَ ذَلِكَ، اگر اس طرح کی بے حیائی کا وہ ارتکاب کرے، پھر فرمایا فَضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرِّحٍ، پھر اس کو آپ مار سکتے ہیں، لیکن وہ بھی مار ایسی ضربن، ایک مار غیر مبرح جو نشان نہ چھوڑے. اب وہ کون سی مار ہوتی ہے جو نشان نہیں چھوڑتی؟
یعنی عورت کو آپ اگر ایک تھپڑ لگا دیں تو اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنا نرم و نازک بنایا ہوتا ہے کہ اس کا بھی نشان پڑ جاتا ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس کی وضاحت فرماتے ہوئے اجازت دی ہے وہ صرف ضرباً ایک ضرب کی، اور وہ بھی غیر مبرح، جو نشان چھوڑنے والی نہ ہو. اسی طرح کی حدیث دوسری ہے، اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو تمہاری بندیاں بن کے تمہارے پاس رہتی ہیں نا، یہ اللہ کے نام پر جو کلمہ یعنی اللہ کے نام پر جو نکاح ہوا اور نکاح کے بعد اللہ تعالیٰ نے تمہارے گھر میں قید کر کے رکھ دی ہیں، تو ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو. استوصوا بالنساء، ان کی ہمیشہ خیر خواہی کیا کرو، یہ اللہ کے نام پر تمہارے گھر میں ہیں. البتہ اگر کبھی نشوز ہو جائے، نشوز کیا ہے یہاں پھر فرمایا الا ان یاتین بفاحشۃ مبینہ، کوئی واضح بے حیائی کا ارتکاب کرے. اگر بے حیائی کا ارتکاب کرے پھر فرمایا کہ فَإِن فَعَلْنَ ذَلِكَ، اگر وہ ایسی بات کرے فَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، ان کو بستر ان کے الگ کر لو. وہی بات جو قرآن نے کہی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کی وضاحت فرمائے. اور فرمایا وَاضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرِّحٍ، وہی بات فرمائی ایک ضرب لگا سکتے ہو اور وہ ضرب ہے غیر مبرح، جو نشان نہ چھوڑے. اب یہ عجیب بات ہے، نشان نہ چھوڑے وہ کیسی ہو سکتی ہے؟ امام قرطبی نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کا قول نقل کیا ہے کہ لوگوں نے ان سے پوچھا وہ کون سی ضرب ہے جو نشان نہیں چھوڑتی اور جس کی اجازت ہے؟ اللہ اکبر. انہوں نے فرمایا ضربہ بالسواک، مسواک سے یوں کر کے مارنا. اب مسواک سے مارنا یہ مارنا ہوتا ہے؟ گویا ایک سمبولک ہے، ایک صرف نفرت، ایک علامتی طور پر نفرت کا اظہار ہے. جیسے بستر الگ کیا ہے ایسے یہ ایک یعنی ضرب لگانا، اس کا مطلب پھینٹی لگانا نہیں ہے. جو عورتوں کے اوپر ہاتھ اٹھاتے ہیں اس سے زیادہ جو ہے وہ بدبخت مرد کوئی ہو نہیں سکتا جو ہاتھ اٹھاتا ہے. قرآن نے قطعاً ہاتھ اٹھانے کی اجازت نہیں دی. یہ بھی اس وقت اجازت دی ہے جب وہ بے حیائی کا ارتکاب کرے، اور اگر خاتون بے حیائی کا ارتکاب نہیں کرتی تو مسواک کی ضرب سے مارنا بھی حرام ہے. اس کی اجازت قرآن نے نہیں دی. لہذا نشوز یہ ہے کہ وہ بغاوت کرے اور بے حیائی کا ارتکاب کرے. بہرحال یہ بات اس لیے کہنی ضروری تھی کہ اکثر لوگ جو ہیں قرآن کی اس آیت کو غلط انٹرپریٹ کرتے ہیں. حسن معاشرت کے حوالے سے فرمایا توحید کو اپنانا بہت ضروری ہے. آیت نمبر 36 جو ہے یہ حقوق العباد کی جامع آیت ہے. فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، ہے حقوق العباد کی آیت، لیکن شروع کہاں سے ہوتی ہے؟ توحید سے. گویا توحید کے تصور کے بغیر حقوق کا تعین ہو ہی نہیں سکتا. یہ جو بنیادی انسانی حقوق ہیں یہ توحید کی تصور سے خالی. جو حقوق العباد ہیں یہ ان بندوں کے حقوق ہیں جہاں عبد اور معبود کا تعلق ہے، رب کے ساتھ الہامی رہنمائی ہے. تو حقوق العباد اور بنیادی انسانی حقوق میں یہی فرق ہے. اس لیے فرمایا جس اللہ نے پیدا کیا ہے اس کا سب سے پہلا حق ہے، اور باقی سارے حقوق جو ہیں وہ اس کے اندر آ جاتے ہیں، کیونکہ حقوق العباد کا مقصد بھی اللہ کو راضی کرنا ہے اور حقوق اللہ کا مقصد بھی اللہ کو راضی کرنا ہے. لہذا مقصدیت کے اعتبار سے ان دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے. اور فرمایا ان اللہ لا يحب من کان مختالا فخورا، جو شیخی خورا ہو اور فخر کرنے والا اس کو اللہ پسند نہیں کرتا. گویا جو دوسروں کے حقوق مارتا ہے وہ اسی طرح کا متکبرانہ رویہ رکھتا ہے. اور فرمایا متکبر اور ریاکار جو ہے شیطان کے ساتھی ہوتے ہیں، وہ بہت برا ساتھی ہے. آگے پھر اسی طرح پاکیزگی اور طہارت وغیرہ کے مسائل ہیں. آیت نمبر 44 سے 57 تک اہل کتاب کو دعوت اسلام دی گئی ہے. اور یہاں ایک بات آیت نمبر 48 میں بھی اور بعد میں پھر آیت نمبر 116 میں بھی ایک بات اللہ کریم نے مکرر یعنی دوبارہ ارشاد فرمائی ہے کہ شرک اللہ نے معاف نہیں کرنا، باقی جو گناہ بھی اللہ تعالیٰ چاہے گا معاف کر دے گا. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ شرک توبہ کے ساتھ بھی معاف نہیں ہونا. توبہ سے شرک بھی معاف ہو جاتا ہے، توبہ سے کفر بھی معاف ہو جاتا ہے. اس لیے دنیا میں جتنے بھی مشرک اور کافر ہیں ان کی ہدایت کے لیے دعا بھی کرتے رہنا چاہیے، کوشش بھی کرتے رہنا چاہیے. کسی بھی وقت اللہ تعالیٰ یہ دے سکتا ہے ہدایت، اور ان کی ہدایت کے لیے دعا کرتے رہنا چاہیے. اور پھر آگے آیت نمبر 58 اور 59 جو ہے اس میں حکومت اور رعایا کے حقوق و فرائض کا ذکر ہے. فرمایا کہ امانتیں اہل لوگوں کے سپرد کیا کرو، اور جب کبھی فیصلہ کرو تو ہمیشہ ان تحکموا بالعدل، حقدار کا حق اس کو دیا کرو. ان اللہ نعم ما یعظکم بہ، اللہ تعالیٰ کتنی اچھی نصیحت کرتا ہے تمہیں. اچھا یہ بھی ایک فرق سمجھ لیجئے، یامرکم حکم ہوتا ہے، امر ہوتا ہے حکم، حکم ہوتا ہے شرعی حکم. شرعی اور قانونی حکم جو ہوتا ہے وہ ضروری نہیں اس کے میں مخاطب کی خیرخواہی بھی ہو، کیونکہ کسی کو پھانسی کی سزا ہو تو یہ بھی قانونی حکم ہے، لیکن اس سے اس کی موت واقع ہو جائے گی. قانونی حکم کسی کے خلاف بھی ہو سکتا ہے، کسی کے حق میں بھی ہو سکتا ہے. لیکن جو نصیحت ہوتی ہے نا، نصیحت میں مخاطب کی خیرخواہی مطلوب ہوتی ہے، قانونی حکم میں ضروری نہیں خیرخواہی.
اللہ فرماتا ہے ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، اللہ حکم دیتا ہے کہ امانتیں اہل لوگوں کے سپرد کیا کرو، اور جب فیصلہ کرو تو ہمیشہ عدل کے ساتھ کرو۔ بعد میں کہتا ہے ان اللہ نعم ما یعظکم، اللہ کتنی اچھی نصیحت کرتا ہے۔ گویا اللہ کا جو حکم ہوتا ہے، اللہ کے قانونی حکم میں بھی ایک بھی حکم ایسا نہیں ہے جس میں انسانیت کی خیر خواہی نہ ہو، یہ اللہ کے حکم کی خصوصیت ہے۔ اور پھر فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر مشروط اطاعت کرو، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول۔ اچھا، امانت جو ہے، امانت ہر وہ چیز امانت ہوتی ہے جو کسی کے بھروسے پر اس کو دے دی جائے۔ رقم کسی پر رکھتے ہیں تو امانت ہوتی ہے، عہدہ کسی کو دے دیا جاتا ہے اس کے بھروسے پر، تو یہ بھی امانت ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا تھا کہ کب قیامت آئے گی، آپ نے فرمایا اذا ضیعت الامانہ فانتظروا الساعہ، جب امانتیں ضائع ہونے لگیں تو پھر اس کے بعد قیامت کا انتظار کرو، سمجھو قیامت آئی کہ آئی۔ پوچھا کیف اذا اعطوها یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول کیسے ضائع ہوتی ہے امانت؟ فرمایا اذا وسد الامر الى غیر اہلہ فانتظر الساعہ، جب بھی نااہل لوگوں کو عہدہ دے دیا جائے اور امور سپرد کر دیے جائیں نااہل لوگوں کے، فانتظر الساعہ، پھر قیامت کا انتظار کرو۔ اس کا ایک معنی تو یہ ہے کہ قرب قیامت نااہل لوگ جو ہے وہ عہدوں کے اوپر براجمان ہو جائیں گے، یہ نشانی نہیں۔ دوسرا اس کا معنی اور بھی ہے، وہ یہ ہے کہ جب آپ کسی نااہل آدمی کو کسی عہدے پر بٹھاتے ہیں تو وہ جو کچھ کرے گا، جو وہ کردار کرے گا، جو وہاں پہ کاروائیاں کرے گا، جو کرتوت اس کے ہوں گے، وہ پھر قیامت ہی ہوگی۔ یعنی بندر کے ہاتھ میں آپ چھری پکڑا دیں تو وہ جو کچھ کرے گا قیامت ہی ڈھائے گا نا۔ تو نااہل آدمی کو عہدہ دے کر فانتظر الساعہ، پھر اس کی قیامت کا انتظار کریں وہ کیا حشر کرتا ہے۔ اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، اور اولو الامر کی اطاعت کرو۔ اولو الامر کون ہوتے ہیں؟ بعض لوگوں نے کہا صرف علماء ہوتے ہیں، بعض نے کہا کہ نہیں، سارے جو امور کے نگران ہیں وہ اولو الامر ہوتے ہیں۔ آگے جا کے آیت نمبر 83 میں اللہ تعالیٰ نے اولو الامر کی اور وضاحت فرمائی ہے، جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہر محکمے کا جو نگران ہے وہ اولو الامر ہے۔ یعنی آپ کو وہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ جو افواہیں پھیلاتے تھے نا لوگ، جب جنگ کا معاملہ ہوتا تھا، کوئی خبر آتی تھی چاہے جنگ کی، چاہے امن کی، فتح ہوگی، شکست ہوگی، کوئی بات، لوگ اس کو پھیلا دیتے تھے۔ اور افواہیں جب پھیلتی ہیں تو وہ معاشرے کے اوپر بڑا اثر کرتی ہیں۔ تو اللہ کریم نے فرمایا کہ جب کوئی افواہ پھیلتی ہے تو کوئی بھی کہیں سے کوئی خبر آتی ہے تو اس کو پھیلاؤ نہ، بلکہ اس کو لے جاؤ اولو الامر کی طرف، اور ان لوگوں کے پاس سپرد کر دو جن کے ذمے معاملات کی جانچ پڑتال ہے، تاکہ وہ جانچ پڑتال کر کے آپ کو اصل خبر دے دیں۔ یعنی محکمہ صحت کی خبر ہو تو اس کے نگران سے پوچھو، محکمہ داخلہ کی خبر ہو تو پولیس کے انچارج سے پوچھو، اگر کوئی عدالت کا معاملہ ہے تو چیف جسٹس سے پوچھو۔ ہر چیز کا، ہر محکمے کا انچارج یہ سارے اولو الامر ہے۔ لہٰذا جو دین کے معاملات ہیں اس کے انچارج ہوتے ہیں علماء اور فقہا۔ لہٰذا دین کا کوئی معاملہ ہو تو وہ ریڈی والے سے نہیں پوچھنا، اور وہ کسی اداکار سے بھی نہیں پوچھنا، اور وہ کسی ڈرامے باز سے بھی نہیں پوچھنا۔ وہ پوچھنا ہے تو علماء سے پوچھنا ہے، جن کا علم اچھا ہے، جن کی سمجھ اچھی ہے، دین کی سمجھ بوجھ اچھی ہے، وہ ان سے۔ لہٰذا علماء اپنے محکمے کے امور کے نگران ہونے کے اعتبار سے یہ بھی اولو الامر ہیں۔ لہٰذا یہ ساری اولو الامر ہیں، اور یہ اولو الامر کی اپنی ذاتی کوئی اطاعت نہیں ہے۔ ان کی اطاعت اس وقت تک ہے جب یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے ذیل میں چلے۔ پھر بھی اگر کوئی جھگڑا ہو سکتا ہے، کوئی نزاع ہو سکتا ہے، کوئی اختلاف ہو سکتا ہے، فرمایا اس کے لیے ایک میکانزم بنا دیا۔ اور میکانزم کیا ہے؟ دنیا آج میکانزم، لفظ جو جدید اصطلاحات ہیں نا بڑی اٹریکٹ کرتی ہیں، کہتے ہیں کوئی میکانزم ہونا چاہیے، اور قرآن نے میکانزم جتنے دے دیے کسی کو پتہ ہی نہیں کتنے کیا دے دیے۔ فرمایا کہ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، اولو الامر سارے کے سارے، عوام سارے کے سارے، کبھی بھی کسی بات میں جھگڑا ہو جائے، فردوہ الی اللہ والرسول، اس کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سے پاس چھوڑ دو، انہی سے پوچھ لو کیا بات ہے، جو اللہ نے فرمایا، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا۔ پھر فرمایا حکم نبی کی جو حتمی حیثیت ہے آیت نمبر 65 کے اندر کہ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، لوگ مومن ہو سکتے ہی نہیں جب تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے فیصلے کو آخری اور حتمی فیصلہ نہ سمجھے، اور پھر دل میں کوئی ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا، دل میں تنگی بھی محسوس نہ کریں کہ اللہ کے رسول نے پھر کیا فیصلہ کیا۔ اس سلسلے میں دو واقعات بیان کیے جاتے ہیں۔ ایک تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ والا واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ وہ کسی شخص نے آ کے کہا تھا، یہودی اور ایک بظاہر مسلمان جو اصل میں منافق تھا، اس کا جھگڑا تھا، اور انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ کروایا۔ انہوں نے کہا نہیں، عمر سے جا کے فیصلہ کرواتے ہیں، تو عمر نے، یہودی نے کہا جی پہلے ہم فیصلہ کروا آئے ہیں، تو انہوں نے اس کا سر قلم کر دیا۔ یہ واقعہ جو ہے مستند نہیں ہے، اس کی سند کے اندر کلام ہے،
لیکن ایک دوسرا واقعہ جو اس آیت کے شان نزول میں ہے وہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پھپھی زاد جو بھائی تھے ان کے ساتھ کسی کا جھگڑا تھا پانی کا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایسے کرو کہ تم اپنا پانی لگا کے نا باقی کا اس کے لیے چھوڑ دیا کرو. یعنی فیصلہ اصل میں جیسا تھا وہ یہ تھا کہ اس کا حق بنتا ہی نہیں تھا دوسرے کا, سارا حق بنتا تھا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پھپھی زاد تھے ان کا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی رعایت کی اور اس کو کہا کہ تم ایسے کرو اپنا پانی لگا کے کچھ اس کے لیے چھوڑ دیا کرو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی رعایت کرتے ہوئے, یہ عدل کا فیصلہ نہیں تھا, یہ احسان کا فیصلہ. وہ کہتا ہے دیکھو جی آپ دا پھپھی دا پتر ہے تاں انج کیتا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کے بارے میں اس نے یہ کہا, فرمایا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک. اللہ, مومن ہو ہی نہیں سکتا وہ شخص جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کے بارے میں دل میں تنگی بھی محسوس کرے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو پہلے نا پورا اپنا کناروں تک بھرا کر پانی, جب اوپر سے اچھلنے لگے پھر تھوڑا سا اس کے لیے چھوڑ دیا کر. یعنی یہ نہیں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے غصے میں آ کے یہ کہا, بلکہ اصل حق یہ بنتا تھا. پہلا فیصلہ آپ نے احسان کی بنیاد پر کیا تھا, اس نے جب اعتراض کیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ, تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ اصول بنا دیا. دیکھیں جو ہم صراط الذین انعمت علیہم کہتے ہیں نا, اللہ ہمیں اس راستے پر چلا جن لوگوں پر تو نے انعام کیا, اس کی وضاحت اللہ تعالیٰ نے یہاں آیت نمبر 69 میں فرما دی کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ من یطیع اللہ والرسول, جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے, فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم, وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا قیامت والے دن جن کے اوپر اللہ نے انعام کیا. اور انعام یافتہ کون لوگ ہیں؟ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین, یہ نبی, صدیق, شہید اور صالحین ہیں. وحسن اولئک رفیقا, اس سے اچھی کون سی بات ہو سکتی ہے. اور وہ جو اللہ کریم نے پھر قتال کا حکم بھی دیا, میں نے پہلے عرض کیا تھا آپ کو جب ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 190 پڑھ رہے تھے کہ ہم سورہ نساء کی آیت نمبر 75 پہ پہنچیں گے, تو یہ بھی مقامات فرضیت جہاد جو ہے ان میں سے ایک ہے کہ قریبی بستی پر ظلم ہو رہا ہے تو آپ کیوں نہیں وما لکم لا تقاتلون فی سبیل اللہ. اس سے پہلے اللہ کریم نے ایک بڑا اصول شاندار بتایا, جو لڑ رہا ہے نا اس کو نتیجے سے بے فکر ہو جانا چاہیے. لڑا اللہ کے لیے, ومن یقاتل فی سبیل اللہ, جو لڑا اللہ کے لیے ہو, یعنی شرط صرف یہ ہے کہ اللہ کے لیے لڑاؤ, اپنی ذات کے لیے نہیں اور اپنے کسی ذاتی مقصد کے لیے نہیں, اللہ کے لیے. فرمایا فیقتل او یغلب, دو متضاد نتیجوں میں سے کوئی ایک نتیجہ نکل آئے. ایک نتیجہ یہ ہو سکتا ہے کہ یہ غالب آ جائے, فاتح ہو جائے. دوسرا نتیجہ یہ نکل سکتا ہے کہ یقتل, یہ قتل کر دیا جائے. فرمایا دونوں صورتوں میں فسوف نؤتیہ اجرا عظیما, ہم اس کو اجر عظیم عطا کر دیں گے. لہذا جو اللہ کے راستے میں لڑتا ہے اس کو تو بے فکر ہو جانا چاہیے ہر اعتبار سے, وہ غازی بنے یا شہید بنے, دونوں اعتبار سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. آگے پھر منافقین کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کا بیان ہے, اور قتل خطا اور قتل عمد وغیرہ کی بات ہے, اور ایک شخص نے اسلام کرنے والوں کو قتل کر ڈالا تھا. اللہ تعالیٰ نے اس بارے میں بھی کہ جب تم زمین میں پھر رہے ہوتے ہو تو جو شخص جو ہے وہ السلام علیکم کہتا ہے, وہ کہتے ہیں جی اس نے السلام علیکم اس لیے کہا تھا کہ ڈر گیا تھا, تو اصل میں مومن نہیں تھا. آپ نے, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس نے السلام علیکم کہہ دیا آپ کیوں کہتے ہو لستا مومن, آپ نے ان کے دل میں گھس کے دیکھا ہے. جس نے السلام علیکم, جس کے پاس ایمان کی نشانی ظاہری ہے, بس آپ ظاہر کے مکلف ہیں اور آپ اس کو مومن سمجھ لیں, اس کا حساب اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کو 5 وقت مسجد میں آتا جاتا دیکھو اس کے ایمان کی گواہی دے دو. حالانکہ مسجد میں منافقین بھی آتے تھے, تو ایمان کی گواہی کیوں دینی ہے کہ ہم ظاہر کے پابند ہیں. ظاہری طور پر جو اہل ایمان کیسے کام کرتا ہے وہ مومن ہے, اور جو اگر وہ کام نہیں کرتا تو وہ پھر مومن نہیں. اگر نماز قصر کی بات ہے اور صلاۃ الخوف جنگ کے دوران کس طرح نماز پڑھنی ہے اس کا طریقہ بتایا گیا ہے. اور نماز قصر بھی جب جنگ کے لیے جاتے تھے تو فرمایا کہ قصر کیا کرو, حالت خوف میں نماز بھی قصر کر لیا کہ جو 4 رکعت کی نماز ہے وہ 2 رکعت ہو جایا کرے. جب خوف ختم ہو گیا صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, اب تو خوف ختم ہو گیا, اللہ نے قرآن میں حکم دیا تھا خوف میں قصر کرنا ہے, تو اب حالت امن میں بھی قصر کریں. فرمایا یہ اللہ کی طرف سے تحفہ ہے, اس کو قبول کرو. اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری حیات طیبہ میں کوئی سفر ایسا نہیں فرمایا جس میں آپ نے قصر نہ کی ہو. لہٰذا قصر کرنا افضل ہے پوری نماز پڑھنے سے. آگے آیت نمبر 105 سے 115 تک نزول قرآن کی خاص حکمتیں ہیں. اصل میں ہوا یہ کہ ایک شخص تھا جس کی کنیت تھی ابو طعمہ, بشیر اس کا نام تھا, بنی عبیرق ان کا قبیلہ تھا.
تو بنو ابیرک انہوں نے وہ بشیر جو تھا ابو توما اس نے چوری کی، اور چوری کی تھی زرہ، اور زرہ چوری کر کے پھر اس نے کسی یہودی کے پاس جو ہے وہ جب پتہ چلا کہ لوگوں کو پتہ چل گیا ہے تو اس نے کسی یہودی کے پاس جو ہے اس کو رکھوا دیا اور الزام لگا دیا کہ یہودی چور ہے۔ یا پھر اس نے ساتھ کہتے ہیں کہ آٹے کا کوئی توڑا بھی تھا اور وہ لیک کرتا تھا، اور وہ جب یہ آٹا لے کے جا رہا تھا تو وہ پیچھے پیچھے جو ہے وہ آٹا تھوڑا تھوڑا لیک کرتا تھا، تو وہ لکیر سی بن گئی اور لوگوں کو پتہ چل گیا کہ ادھر، جب اس کو پتہ چلا کہ میں تو پکڑا جاؤں گا تو اس نے جلدی سے زرہ بھی اور آٹا بھی ادھر رکھوا دیا یہودی کے گھر، اور اعلان کر دیا کہ یہ بنی بیرک سارے اکٹھے ہو گئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آگے یہودی چور ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کرنا تھا، آپ نے سب کی شہادتیں لیں، فیصلہ کیا، قریب تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس یہودی کو چور قرار دے دیتے، بالکل قریب تھا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائی، فرمایا وَلَا تَكُن لِّلْخَائِنِينَ خَصِيمًا، یہ تو بددیانت ہیں، ان کے لیے آپ کیوں ان کی طرف سے کیوں جھگڑا کر رہے ہیں؟ تو یہ بددیانت لوگ ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے پورا پول کھول دیا۔ نتیجہ پتہ کیا نکلا؟ ایک یہ کہ نبی غیب نہیں جانتا، اس وقت ان کو پتہ چلتا ہے جب اللہ بتاتا ہے۔ دوسری بات یہ کہ نبی سے ایک غلط فیصلے کا صدور ممکن ہی نہیں ہے، جب نبی غلط فیصلہ کرنے بھی جا رہا ہو تو اللہ اپنے نبی کی حفاظت کرتا ہے، ان کو غلط فیصلہ کرنے دیتا ہی نہیں۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری یہ آیات اسی ضمن میں نازل ہوئیں کہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ یہ چور یہ خود ہیں اور انہوں نے غلط بات۔ آگے آیت نمبر 116 سے 34 تک اللہ تعالیٰ نے ملت ابراہیمی کی وضاحت کی۔ اصل میں بنی اسرائیل کہتے تھے ملت ابراہیمی پر ہم ہیں، اور یہ جو بنی اسماعیل جو تھے یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکاری کہتے تھے ملت ابراہیمی پہ ہم ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لیس بامانیکم ولا امانی اہل الکتاب، نہ تمہاری خواہشات کے مطابق فیصلہ ہونا ہے نہ ان کی خواہشات کے مطابق فیصلہ ہونا ہے۔ فیصلہ جو ہونا ہے وہ صحیح عقیدے اور عمل پر ہونا ہے، جو صحیح عقیدے اور عمل پر ہوگا اسی عقیدے اور عمل پر جس عقیدے اور عمل پر تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام، تو پھر وہ بچ جائے گا۔ آیت نمبر 125 بڑی جامع آیت ہے، وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ، اس سے اچھا دین کس کا ہوگا جس نے اپنا آپ اپنے اللہ کے سپرد کر دیا، یہ ہوتا ہے اصل دین۔ اور فرمایا وَهُوَ محسن، وہی محسن ہے۔ محسن کی اگر کسی نے ڈیفینیشن پوچھنی ہو تو محسن کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ وہ تھوڑا سا وقت دے کے یہ نہ سمجھے کہ میں نے کافی کام کر لیا، 5 وقت کی فرض نماز پڑھ کے یہ نہ سمجھے کہ میں نے بڑی عبادت کر لی ہے، 30 دن کے روزے رکھ کے یہ نہ سمجھے میں نے بڑی عبادت کر لی ہے، بلکہ جتنا عمل کر لیا ہو وہ سمجھے کہ ابھی تھوڑا ہے، مجھے اور کرنا چاہیے۔ جو اس طرح اپنی زندگی اپنے اللہ کے سپرد کرتا ہے وہ محسن ہوتا ہے۔ اور کسی کو اگر اللہ کی ہوئی اس ڈیفینیشن کی سمجھ نہ آئے، فرمایا وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، وہ ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی پیروی کرتا ہو۔ ابراہیم علیہ السلام کی ملت کیا تھی؟ کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنا کچھ بھی نہیں چھوڑا، اپنی جان بھی سپرد کر دی، اپنی اولاد بھی سپرد کر دی، سارا کچھ اللہ کے سپرد کر دی۔ فرمایا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، اور ابراہیم ایسا تھا جس کو اللہ نے اپنا دوست بنایا ہوا تھا، لہذا جو ابراہیم کے کردار پر چلے گا اس کے ساتھ بھی یہی ہوگا۔ آگے اسلام کا نظام عدل قائم کرنے کا حکم ہے آیت نمبر 135 سے 152 تک، اور میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ خارج کے محاذ پہ یعنی خارجی استحکام اسلامی ریاست کا ہوتا ہے جہاد کے ذریعے، وہاں بھی منافقین ایکسپوز ہو جاتے ہیں، اور داخلی استحکام ہوتا ہے عدل کے قیام سے، اور عدل کا قیام ہو تو اس پر بھی منافقین جو ہے ایکسپوز ہو جاتے ہیں۔ لہذا فرمایا منافقین سے بچتے ہوئے، منافقت سے بچتے ہوئے جو ہے یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ، کہ انصاف کو قائم کرنے والے بن جاؤ۔ اور پھر فرمایا منافقین سے اپنا جو ہے وہ تعلق ختم کر لو، الذین یتخذون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، جو لوگ مومنوں کو چھوڑ کے کافروں کو دوست بناتے ہیں منافق ہیں، ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اور جس مجلس کے اندر اللہ تعالیٰ کی آیات کا مذاق اڑایا جا رہا ہو اس مجلس میں نہیں بیٹھنا چاہیے۔ اور وہ فرمایا ان اللہ جامع المنافقین والکافرین فی جہنم، اللہ تعالیٰ نے منافقوں اور کافروں کو سب کو جہنم میں اکٹھا کر دینا ہے۔ اللہ اکبر۔ آگے پھر آیت نمبر 141 سے 146 تک منافقین کی خصوصیات بتائی ہیں کہ یہ نماز بھی پڑھتے ہیں، قام و کسالہ، تو ایسے بس کسل بندی سے پڑھتے ہیں۔ کسل کسالہ جو ہے کسل سے ہے، کچا دھاگا جو ہوتا ہے نا بالکل ٹوٹنے والا ہے، ایسے بس دکھانے کے لیے، اس کی اصل حقیقت کوئی نہیں ہوتی، کوئی مضبوطی کے اس کے ساتھ کھڑے نہیں ہوتے۔ فرمایا لا الہ الا ولا الہ الا، نہ یہ کافروں میں ہے نہ یہ مومنوں میں، مذبذبین بین ذالک، درمیان میں یہ مشکوک ہیں، اور نہ ادھر کے ہیں نہ ادھر کے۔ فرمایا یہ منافقین جہنم کے سب سے نچلے درکے میں ہوں گے، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار۔
ایک ہوتا ہے درکا اور ایک ہوتا ہے درجہ. میں نے پہلے بھی کئی دفعہ یہ بات کی ہے. درکا ہوتا ہے نیچے کو, درجہ ہوتا ہے اوپر کو. یہ جو سیڑھی ہے لکڑی کی جس کو پوڑی ہم کہتے ہیں, اس کا ایک ڈنڈا اوپر کو جائیں تو یہ درجہ ہے, ایک ڈنڈا نیچے کو جائیں ایک سٹیپ نیچے کو جائے یہ درکا ہوتا ہے. تو سب جہنم چونکہ پستی ہے, کتنی پستی ہے, اللہ اکبر. حدیث میں آتا ہے کہ پتھر پھینک دیا جائے 100 سال جاتا جائے نیچے, اس کا پیندہ نہیں آتا. تو منافقین سب سے نچلے والے درجے میں ہوں گے. اللہ تعالیٰ معاف, یعنی درجے میں نہیں درکے میں. تو پھر درک الاسفل من النار. تو جو مفسرین ہیں انہوں نے قرآن حکیم کی مختلف آیات سے یہ اخذ کیا ہے کہ جہنم کے جو ہیں 7 کمپارٹمنٹ ہیں, 7 درکے ہیں اس کی. تو سب سے نچلا جو ہے وہ حاویہ ہے. تو گویا جو حاویہ ہے اس میں جہنم, اس میں ہوں گے منافقین, اور اس کے اوپر جہیم ہے, پھر اس کے اوپر سقر ہے, اس کے اوپر سعیر ہے, اس کے اوپر حطمہ ہے, اس کے اوپر لظا ہے, اور اس کے اوپر جہنم ہے. اس طرح انہوں نے قرآن حکیم کی آیات سے یہ ساری چیزیں نکالی. آگے پھر آیت نمبر 153 سے لے کر 175 تک اہل کتاب سے اور خصوصاً مجادلہ ہے عیسائیوں کے ساتھ, اور ان کو بتایا گیا ہے کہ تم نے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو, ایک تو عیسیٰ علیہ السلام کو خدا مان کے ان کی شان میں گستاخی کی ہے عیسائیوں نے, اور یہودیوں نے ان کو قتل کر کے اور قتل کا ارتکاب کر کے, انہوں نے تو اپنی طرف سے قتل کر دیا تھا. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وما قتلوہ ما صلبوہ, نہ انہوں نے قتل کیا ہے نہ انہوں نے سلیب دی ہے, ولکن شبہ لہم, ان کو شبہ پڑ گیا, ان کو سمجھ ہی نہیں آئی. وان الذین اختلفوا فیہ لفی شک, وہ متردد ہی ہیں, ان کو یہ سمجھ ہی نہیں آیا ہوا کیا ہے. اور فرمایا کہ بر رفع اللہ الیک, اللہ نے الیہ, اللہ تعالیٰ نے تو اپنے اوپر اپنی طرف اٹھا لیا تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو. اور پکی بات یہ ہے کہ انہوں نے تو ما لہم بہ من علم الا اتباع الظن, یہ اپنے گمان کی پیروی کر رہے ہیں, ان کو کچھ بھی نہیں پتا. وما قتلوہ یقینا, یقینی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بچا لیا اور وہ قتل نہیں کر سکے. آگے پھر اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت کے بارے میں حکم دیا ہے کہ اگر یہ مان لینا, یہ جو اہل کتاب ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت کو, یا ایھا الناس قد جاءکم الرسول بالحق من ربکم فآمنوا خیر لکم, مان جاؤ گے نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت کو تم بچ جاؤ گے. وَإِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, اگر کفر کرو گے تو اللہ پاک کی بادشاہی زمین و آسمان کے اوپر اللہ کو کوئی پرواہ نہیں. آگے پھر اللہ تعالیٰ نے اس سورت کے اختتام پر یہ فرمایا, عیسیٰ علیہ السلام کو خود انکار نہیں اس بات سے کہ وہ اللہ کے بندے ہیں. خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بندہ ہونے سے انکار نہیں, تو تم کون ہوتے جو ان کو اللہ کا بیٹا قرار دیتے ہو. لہٰذا جب وَمَن يَسْتَنْكِفْ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيَسْتَكْبِرْ, جو بھی اللہ کی بندگی سے, اللہ کا بندہ ہونے سے انکار کرے اور تکبر کرے, پھر ان کو ہم جہنم کے اندر اکٹھا کریں گے. اور پھر آخر پہ اہل کتاب کو دعوت ایمان دی گئی ہے. آگے سورہ مائدہ ہے. مائدہ کا معنی ہوتا ہے دسترخوان, اس میں ذکر ہوا ہے دسترخوان کا, وہ 7ویں پارے میں جا کے آئے گا انشاءاللہ, میں اس کا ذکر کروں گا. تو وہ عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا کہ آپ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آسمان سے ایک مائدہ نازل کر دے, دسترخوان. کوئی اصل میں مائدہ اس تھال کو کہتے ہیں جس کے اوپر کھانا چنا ہوا ہو, تو ایسا جو ہے خان اللہ تعالیٰ نازل کرے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کر دی تھی, اترا کہ نہیں اترا اس پہ ہم بات کریں گے. یہ جو سورہ مائدہ ہے اس کے بارے میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں, کیونکہ یہ ساری صورتیں سورہ بقرہ بھی, آل عمران بھی, سورہ نساء بھی, یہ احکام کی صورتیں ہیں, اور یہ مائدہ بھی مدنی اور احکام کی صورت ہے. تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اس صورت کے بارے میں فرماتی ہیں کہ یہ اخیر زمانے کی صورت ہے, اور احکام اس میں جو گویا آئے ہیں یہ حتمی احکام ہیں, اور اس میں کیا ہوا حلال ہے اس کو حلال سمجھو, اور اس میں بتایا ہوا حرام اس کو حرام سمجھو. گویا یہ حتمی احکام ہے. حلت و حرمت کا اصول بتا دیا, یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود, سارے وعدے پورے کرو. اللہ نے جو شریعت کے وعدے کیے ہیں وہ بھی, اور جو پہلا وعدہ جو الستو بربکم والا وعدہ تھا وہ بھی پورا کرو. سارے وعدے جو ہم ایک دوسرے سے کرتے ہیں سارے پورے کرو. احلت لکم بہیمۃ الانعام الا ما یتلی علیکم, سارے کے سارے چوپائے جانور حلال ہیں سوائے اس کے جو پڑھ کے بتا دیے جائیں. اب دیکھیں, ایک طرف ہے شریعت کا حکم جو عبادات کا ہے. عبادات میں حکم یہ ہے کہ جو حکم دے دیا گیا ہے, جو حکم دے دیا گیا ہے وہ حلال ہے, باقی سب حرام ہے. نماز میں مثلا عبادات میں, یعنی مثلا نماز ہے تو 4 رکعتیں پڑھنی عشاء کی, فرض 4 ہیں, تو کوئی شخص کہے میں 5 پڑھ لیتا ہوں, نہیں پڑھ سکتا. کیوں؟ 4 جو حکم ہو گیا وہ جائز ہے, باقی سب اپنی اصل کے اعتبار سے ناجائز اور حرام ہے. معاملات و اشیاء میں یہ اصول نہیں ہے. معاملات و اشیاء میں اصول یہ ہے
کہ جو منع کر دیا گیا وہ تو منع ہے، اور جو منع نہیں کیا باقی سارا ہی جائز ہے۔ لہذا حلال کا دائرہ زیادہ وسیع ہے معاملات و اشیاء میں، حرام کا دائرہ محدود ہے، اور جو عبادات میں حلال کا دائرہ محدود ہے اور باقی ساری چیزیں جو ہے حرام ہے، اپنی طرف سے کوئی شخص بنائے گا۔ لہٰذا کوئی خود سے نہیں کہہ سکتا کہ میں جو لوگ کہتے ہیں میں یہ کام کرنے لگا ہوں، وہ کہتا ہے کہ یہ نہ کرو، شریعت نے وہ کہتا ہے منع کہاں آیا ہے۔ ثواب کا کام سمجھ کے جو کرتا ہے، عبادت کا کام، وہ اپنی اصل کے اعتبار سے منع ہے، باقی ساری چیزیں جائز ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان اللہ یحکم ما یرید، اللہ جیسے چاہتا ہے حکم دیتا ہے، لہذا عہد پورے کرو اور ساری شریعت کے جو احکام ہیں اس کو قبول کرو۔ پھر فرمایا کہ اللہ کی حرمتوں کو، اللہ کے شاعر کی حرمتوں کو پامال نہ کرو۔ شاعر اللہ میں نے اس دن بھی ذکر کیا تھا، شاعر شعیرہ کی جمع، امتیازی نشان، اور امتیازی نشان میں پھر اللہ تعالیٰ نے یہاں کچھ امتیازی نشان بتائے بھی۔ الشہر الحرام، اس کی بے حرمتی نہ کرو، حرمت والا مہینہ، قربانی کا جانور، جن جانوروں کو نشانی لگائی ہوتی ہے اور حج کے قربانی کے لیے لے جائے جا رہے ہوتے ہیں وہ بھی، ولا آمین البیت الحرام، جو حاجی ہے یا عمرہ کرنے والا جو بیت اللہ کا حج یا عمرہ کرنے کے لیے جا رہا ہے وہ بھی اللہ کے شاعر میں سے ہے، اس کی حرمت بھی پامال نہ کرو، اس کی بھی ایک حرمت ہوتی ہے۔ لہٰذا فرمایا کہ یہ سارے لوگ جو ہیں یبتغون فضلا من ربہم ورضوانا، اللہ کی خوشنودی یہ تلاش کرنے والے لوگ ہیں، لہٰذا ان کی حرمتوں کو پامال نہ کرو، اس لیے کہ اللہ نے یہ اپنے امتیازی نشان رکھے ہوئے ہیں۔ مسجد کی حرمت ہوتی ہے، نماز کی حرمت ہوتی ہے، اسی طرح سے جو مسلمان ہے اس کی حرمت ہے، اسی طرح حاجی کی حرمت ہے۔ تو جس چیز کی اللہ نے حرمت رکھی ہے ان کی حرمتوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ آگے پھر اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 3 میں 11 چیزوں کی حرمت بتائی ہے۔ حرمت، حرام، جو میں نے عرض کیا تھا کہ آیت نمبر 3 سورہ مائدہ میں بھی ہے اور آیت نمبر 173 سورہ بقرہ میں بھی ہے، اور یہی بات سورہ نحل کی آیت نمبر 115 میں بھی ہے۔ 11 چیزیں یہاں بتائیں کہ یہ ساری کی ساری حرام ہے، اس میں خون بھی حرام ہے، اس میں ہر طرح کا مردار حرام ہے، اس میں خنزیر حرام ہے، اور غیر اللہ کے نام پر جو کوئی چیز کسی کو دی جائے وہ بھی اسی طرح حرام ہے جیسے خنزیر حرام ہے، اور باقی پھر اس طرح کے اور مختلف چیزیں ہیں، اور مختلف جو یعنی جانور ہیں، اگر کوئی کسی کو چوٹ لگ جائے، کوئی گر جائے، مر رہا ہو، اور اگر وہ اس میں زندگی کی علامت اس کو ذبح کر لیا جائے تو وہ حلال ہے، وگرنہ وہ حرام ہو جائے گا۔ پھر فرمایا آج دین جو ہے مکمل ہو گیا۔ یہ وہ آیت ہے کہ جس کے بارے میں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی نا تو ایک یہودی ملا اور وہ کہتا ہے کہ اگر اس طرح کی آیت ہمیں ملتی نا تو جس دن ہمیں یہ آیت ملتی ہم اس کو عید کا دن بنا لیتے، ہم اس کو عید کا دن بنا لیتے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس دن یہ آیت نازل ہوئی ہے نا تو میں اس دن موجود تھا، وہ تھا ہی عید کا دن جس دن یہ آیت نازل ہوئی۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بتائی خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یوم النحر ہوتا ہے قربانی والا دن، بڑی عید کا، اس دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی۔ اچھا، یہاں پہ ایک اصول اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے اور وہ اصول بڑا شاندار ہے، اور یہ یوں کہہ لیجئے کہ کسی بھی طرح کا جو فرقہ واریت ہے اس کو ختم کرنے کے لیے اس سے اچھا اصول اور نہیں ہو سکتا۔ فرمایا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ۔ تنظیموں کے چھوٹے چھوٹے دائرے بنے ہوئے ہیں، ہر شخص اپنے دائرے میں مقید ہے، تو اصول یہ نہ بنا لو، ان لکیروں کے پابند نہ رہو جو تنظیموں نے اور مختلف مکاتب فکر نے بنائے ہوئے ہیں۔ پابند اس بات کے بن جاؤ کہ نیکی اور تقویٰ میں ہر ایک سے تعاون کرو، چاہے وہ کسی دوسرے دائرے سے تعلق رکھتا ہے، چاہے اپنے دائرے سے تعلق رکھتا ہے۔ گناہ اور زیادتی کے کام میں کسی سے تعاون نہ کرو، چاہے وہ اپنے دائرے سے تعلق رکھتا ہے۔ جب لوگ اس اصول پر عمل کریں گے تو فرقہ واریت کی جڑ خود بخود کٹ جائے گی اور اللہ تعالیٰ فضل فرمائے دے گا۔ آیت نمبر 12 سے 32 تک یہود و نصارہ کی خرابیاں بیان ہوئی ہیں، اور اسی میں پھر ایک واقعہ جو ہے وہ بلکہ دو واقعات کہنے چاہیے۔ ایک تو وہ واقعہ ہے جو یروشلم میں واپس آنا تھا، بنی اسرائیل جب مصر سے واپس آئے ہیں اور سمندر کراس کیا اور آئے تو ان کو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان سے بتا دیا تھا کہ سامنے شہر ہے، جاؤ واپس چلے جاؤ اور جا کے اس میں داخل ہو جاؤ۔ اور وہ جب جا کے 12 لوگ گئے، ان کے قبیلوں کے سرداروں نے جا کے دیکھا، وہ مالکہ تھے اور لمبے تڑنگے تھے، انہوں نے کہا ان سے کیسے جنگ کریں گے؟ ان کو بتایا گیا کہ جنگ شنگ کوئی نہیں ہونی، تم چلے جاؤ، دروازے سے داخل ہو، اللہ تمہیں فتح دے دے گا۔ انہوں نے کہا نہیں، ہمیں تو بڑا ڈر لگ رہا ہے، ہم نے کوئی نہیں جانا۔
ان فیہا قوما جبارین یا موسیٰ، اے موسیٰ اس میں تو بڑے زبردست لوگ ہیں، ہم نے کوئی نہیں جانا۔ ان کو بڑا کہا گیا کہ چلے جاؤ کچھ نہیں ہوتا، لیکن یہ لوگ اس قدر بزدل تھے کہ انہوں نے کہا کہ قالوا یا موسیٰ انا لن ندخلها ابدا ما داموا فیہا، جب تک وہ اس میں ہے نا تو ہم نے کوئی نہیں جانا۔ تو نے اگر جانا ہے فاذهب انت وربک فقاتلا، تو جا اور تیرا رب جائے، جا کے لڑو، جب لڑائی جیت جاؤ گے تو پھر ہم بھی آ جائیں گے۔ ان ہاہنا قاعدون، اسی تو بیٹھے ہیں ایتھے، لہذا ہم نے کوئی نہیں جانا۔ اللہ اکبر، اندازہ کریں اس طرح کی قوم سے واسطہ تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جو ہے نا ایک واقعہ بطور مثال بیان کیا ہے۔ بتانا یہ مقصود تھا کہ مظلوموں پر ظلم کرنے والے جب مارکہ کارزار آتا ہے تو اس میں ہمیشہ جو ہے وہ شکست کھاتے ہیں اور پیچھے کو قدم اٹھاتے ہیں اور مقابلے کے قابل نہیں رہتے۔ اور انہوں نے اس سلسلے میں بتایا کہ جب آدم علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدم، آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کی خبر ان کو بتا دیجئے۔ اور وہ خبر کیا ہے؟ حابیل اور قابیل، لوگوں نے کہا کہ نام ان کے یہ تھے، بہرحال مسئلہ یہ ہے کہ قربانی کی تھی، جو بھی اس کے پیچھے مسئلہ تھا وہ اسرائیلی روایات سے بہت ساری کہانیاں ہیں۔ قربانی کی، ایک کی قبول ہوگی، دوسری قبول نہیں، اس کو غصہ چڑھا، اس نے کہا میں تجھے قتل کر دوں گا، اس نے کہا تو قتل کرے گا میری طرف ہاتھ بڑھائے گا، میں نے کوئی نہیں ہاتھ بڑھانا۔ اچھا یہ جب آپس میں گفتگو ہوتی ہے نا تو نفسیاتی طور پر اللہ تعالیٰ نے انسان کا ذہن ایسا بنایا ہے، ایک سوال کرے دوسرا جواب دے، پھر سوال ہو جواب ہو، سوال، سچویشن اراؤز ہوتی جاتی، اور کرتے 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 آدمی ایسی کیفیت میں پہنچ جاتا ہے نفسیاتی طور پر کہ وہ دوسرے کو مرنے مارنے پر تل جاتا ہے، وگرنہ عام حالات میں کوئی کسی کو، یہ پہلا انسان قتل ہوا تھا روئے زمین پر۔ تو فرمایا کہ جب آپس میں گفتگو، اس نے کہا میں تجھے مار دوں گا، اس نے کہا تو مارے گا، میں ہاتھ ہی نہیں اٹھاؤں گا، میں چاہتا ہوں میرا گناہ بھی تیرے اوپر پڑے اور تیرا گناہ بھی تیرے اوپر پڑے، میں نے تو ہاتھ ہی نہیں اٹھانا۔ اس کو اور غصہ چڑھا، چڑھتے چڑھتے کیا ہوا؟ فطوعت له نفسه قتل اخیہ فقتلہ، اس کے نفس نے اس کو آمادہ کر لیا کہ اس کو قتل کر، پھر اس نے قتل کر دیا۔ فاصبح من الخاسرین، خسارہ پانے والوں میں سے۔ تھوڑی دیر بعد پتہ نہ چلے کہ اب بھائی کی لاش کہاں رکھے۔ اللہ اکبر، کوا آیا اور کوے نے اپنے، کوئی اور مرا ہوا کوا تھا، اس نے زمین کھود دی، اس میں کوا جو ہے وہ دبایا تو اس نے دیکھا اچھا میں تو اس کوے سے بھی کیا گزرا۔ فاصبح من النادمین، اللہ تعالیٰ فرماتا اب یہ پشیمان ہونے والوں میں سے بن گیا، پچھتاوا، تھوڑی دیر بعد کے پچھتاوا۔ اب اللہ نے نفسیاتی کیفیتیں ایسی بنائی ہیں، چاہے غصہ ہو، چاہے بھوک ہو، چاہے اشتہا ہو، ماہرین نفسیات کہتے ہیں 12 سے 15 منٹ یہ رہتی ہیں۔ اگر انسان 12 سے 15 منٹ گزار لینا تھوڑا سا ہمت کر کے تو اس کے بعد کیفیت بدل جاتی ہے۔ تو وہ تھوڑا سا ٹائم گزرا، اسی دوران وہ قتل کر بیٹھا تھا، بعد میں ٹائم گزرا تو فاصبح من النادمین، پھر پچھتانے لگ گیا، پچھتانے کا فائدہ کوئی نہیں تھا۔ آگے اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 33 سے 40 تک، کیونکہ آیت نمبر 34 تک ہم نے آج پڑھا ہے، تو آیت نمبر 33 جو ہے خاص طور پر بہت اہم ہے۔ اس سے آگے اللہ تعالیٰ نے چند سزاؤں کا ذکر کیا ہے، گویا فوجداری قوانین۔ سورہ نساء کے اندر معاشرتی قوانین تھے، یہاں فوجداری جو قانون ہے اس کا ذکر ہے، احکام شریعت بتائے ہیں، تو یہ سزا کا ذکر ہے۔ انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ، جو اللہ اور اس کے رسول کے خلاف جنگ کرتے ہیں اور زمین میں فساد پھیلانا چاہتے ہیں، یہ محاربہ، اس کو کہتے ہیں حد محاربہ یا آیت محاربہ۔ محاربہ کیا ہوتا ہے؟ جتھا بنا کر لوگوں میں خوف پھیلانا، یا جتھا بنا کر راہزنی کرنا، لڑنا، ڈکیتی کرنا، اس طرح کے جتنے فساد پھیلانے کے لیے دہشت گردی کرنا، یہ سارے مسائل اس میں فرمایا۔ ان کی 4 سزائیں ہیں، یا تو ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے قتل کر دیا جائے، یا سولی پہ چڑھا دیا جائے، یا ان کے ہاتھ پاؤں مخالف سمجھ میں توڑ دیے جائیں، کاٹ دیے جائیں، یا پھر ان کو زمین سے جلا وطن کر دیا جائے۔ جرم کی نوعیت کے اعتبار سے ساری سزائیں یا کوئی ایک سزا دی جا سکتی ہے۔ ایک واقعہ ہوا تھا اصل میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، بخاری شریف کے اندر آتا ہے، ققل اور اورینا 2 قبیلے تھے، اور وہ بدوؤں کے قبیلے تھے۔ ان قبیلے کے کچھ لوگ آئے اور مدینے میں آ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہے، مسلمان ہو گئے، لیکن ان کو شہر کی یا مدینے کی بستی کی آب و ہوا راس نہیں آئی، بیمار ہو گئے۔ اور چونکہ وہ جنگلوں کے رہنے والے تھے، بدو تھے، اور انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم شکایت کی ہم بیمار ہوں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھیج دیا کہ تم جنگل میں چلے جاؤ، ساتھ کچھ صدقے کے اونٹ تھے کافی سارے، وہ ان کے ساتھ بھیج دیے، ایک چرواہا بھی ساتھ بھیج دیا کہ تم لوگ بیمار ہو اور یہ اونٹ جائے ان کے دودھ وغیرہ پیو گے تم ٹھیک ہو جاؤ گے۔ اچھا انہوں نے جا کے وہ جنگل میں رہے، ہٹے کٹے ہو گئے، ان کی نیتیں خراب ہو گئی، پورے ایماندار نہیں تھے، ان نیتیں خراب ہو گئی، انہوں نے چرواہے کو قتل کیا اور اونٹ بھگا کے لے گئے، اور وہ چرواہا بیچارہ اکیلا تھا، اس کو قتل بھی کیا، اس کو سزائیں دے دے کے، اس کے ہاتھ پاؤں کاٹے،
اس کی آنکھوں میں سلائیاں پھیری، اس کے اوپر بڑا ہی ظلم کیا، اور اس طرح کر کے تو اونٹ بگھا کے لے گئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پیچھے آدمی دوڑائے، پکڑے گئے، پکڑ کے لائے گئے۔ یہ آیت اس وقت اتری کہ جو لوگ اس طرح سے دہشت گردی کرتے ہیں یا ڈکیتی کرتے ہیں یا اس طرح کا کوئی بھی جتھا بندی کر کے واقعہ کرتے ہیں، ان کو 4 سزاؤں میں سے کوئی سزا دی جا سکتی ہے۔ کیا؟ یا تو ان کو قتل کر دیا جائے، ٹکڑے، یقتلو، یقتلو نہیں ہے، یقتلو ہے مار دیا جائے، چاہے گولی مار کے ٹھا کر کے مار دے۔ یقتلو کا مطلب ہے تکلیفیں دے دے کے ان کو مارا جائے۔ یصلبو، یا سولی پہ چڑھا دیا جائے، یا ان کے ہاتھ پاؤں مخالف سمت پہ کاٹ دیے جائیں، یا ان کو زمین سے جلا وطن کر دیا جائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو 4 سزائیں دیں، ان کو اسی طرح جیسے انہوں نے چرواہے کو قتل کیا تھا، ان کے بھی ہاتھ پاؤں کاٹے گئے، ان کے آنکھوں میں بھی سلائیاں پھیری گئیں، اور ان کو پھر مرنے کے لیے مدینے سے باہر حراق میں دھوپ میں پھینک دیا گیا، اور یہ تڑپ تڑپ مر گئے۔ گویا جو معاشرے کے اندر ظلم کا ارتکاب کرے اس کی سزا اتنی ہی سخت ہے، اور سخت سزائیں دینے سے ہی معاشرے میں امن قائم ہوتا ہے، وگرنہ امن قائم نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔